دوستو، رنگ و نور کی اس مجلس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم کوئی غزل نہیں سنائیں گے، کوئی نظم نہیں سنائیں گے، بلکہ بعض شعری رویوں کا تذکرہ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات ایک نئی قسم کی ہوگی اور آپ کو، میرے سامعین کو بات پسند آئے گی۔ تو ایک مشہور مستشرق اینا میری شمل، جرمن نژاد ایک مستشرق ہیں، خاتون ہیں، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، لیکن وہ مغربی زبانوں کے علاوہ عربی، فارسی، اردو، پنجابی، سندھی، ان زبانوں سے بخوبی واقفیت رکھتی تھی۔ ایک تقریر میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، بڑی بنیادی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مختلف اقوام میں ہم نے عالم امن قائم کرنے کے لیے جو بنیادیں بہت معتبر ہیں وہ ان کی شعری روایتوں کا مطالعہ ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب کسی بھی قوم کا کوئی شاعر جب کوئی شعری تخلیق کرتا ہے تو اس عمل تخلیق کے دوران وہ جس مقام پر پہنچ کر یہ تخلیق کرتا ہے، اس مقام پر ہر فرد، کسی بھی قوم کا فرد ہو، اس کا مقام ایک ہی ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر تمام لوگ اسی مقام پر پہنچ کر شاعری کرتے ہیں یا ایک خوبصورت شعر ان سے گویا کہ اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو گویا اپنی تخلیق کے اعتبار سے یہ لوگ، مختلف اقوام کے لوگ، ایک ایسے مقام پر ہوتے ہیں جو سب میں یکساں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ مختلف اقوام میں یگانگت پیدا کرنی اگر ان کو جاننا ہو تو ان کی شعری روایتوں کے حوالے سے جانا جائے، تاکہ رویے، معتبر رویے، بہتر رویے سامنے آ سکیں۔ ایک بڑی بنیادی بات تھی جو انہوں نے کہی تھی۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو ہماری جو اردو شاعری ہے، اردو روایت ہے، اس میں یہ چیز بڑے حسن خوبی کے ساتھ پائی جاتی ہے، موجود ہے، اور اسی نے مجھے اس بات پر پرووک کیا کہ میں ان چیزوں کا مطالعہ یا اس پر تھوڑا سا غور و فکر کر کے آپ کے سامنے چند نکات رکھوں۔ ہم جب طالب علم تھے تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ہائی اسکول کے جب کرتے تھے تو اردو خاصی اسٹرانگ اردو پڑھائی جاتی تھی، اس کو ایڈوانس اردو کہتے تھے، اور اس میں تقریباً تمام شعراء، تمام اچھے نثر لکھنے والے، معیاری نثر لکھنے والے، ان سب کے کلام کا مطالعہ ہم کرتے تھے یا ہم کو کرایا جاتا تھا۔ تو اس وقت یہ بات سمجھائی گئی تھی اساتذہ کی طرف سے کہ اردو شاعری میں 3 شعراء ایسے ہیں جن کو ہم پیام گو شاعر کہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شعریات کے اندر کچھ پیغام دیا ہے، قوم کو ایک پیغام سنایا ہے۔ اس میں 3 لوگوں کا آئیڈینٹیفائی کیا گیا، ایک حالی، دوسرے اکبر الہ آبادی اور تیسرے اقبال۔ تو آپ بھی سمجھیے کہ حالی کا مسئلہ یہ ہے کہ حالی جس زمانے میں تھے، یہ وہ زمانہ ہے، حالی ہوں، اقبال ہوں یا اکبر الہ آبادی ہوں، یہ وہ زمانہ ہے جب کہ بر صغیر ہند و پاک پر انگریز غالب تھے، اور صرف انگریز سیاسی طور پر غالب نہیں تھے بلکہ آہستہ آہستہ ان کی تہذیب بھی یہاں کے لوگوں کو متاثر کرنے لگی تھی۔ حالی ایک مشہور شاعر، اور وہ مشہور ہیں مسدس حالی کی بنا پر۔ انہوں نے ایک مسدس لکھی، تاریخ اسلام پر مشتمل ایک لمبی طویل نظم لکھی جو اپنے زمانے میں بہت معروف تھی۔ اکثر بچوں اور بچیوں کی زبانوں پر اس کے اشعار رہتے۔ اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے جگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ یہ وہ کلام ہے جو حالی نے پیش کیا تھا۔ حالی اپنے ماضی، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، وہ اپنے ماضی اور اپنی روایتوں کو پامال ہوتے دیکھتے ہیں، ان کی ٹوٹ پھوٹ ان کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ماضی اور یہ روایتیں بنیادی طور پر ان کے دین میں پیوست تھی، اسلام میں پیوست تھی۔ چنانچہ جب وہ ان کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کو بڑا ملال ہوتا ہے، ایک قلق ہوتا ہے
لوگوں نے کہا کہ حالی اپنے کلام کے ذریعے اس حالت پر رویا ہے، اپنے اس کا اظہار، اس نے دکھ کا اظہار رو کر کیا، تو گیا یہ کہا گیا کہ حالی رویا۔ دوسرا ایک مشہور شاعر اکبر الہ آبادی ہیں، تقریباً وہی زمانہ ہے، وہی ماحول ہے، اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھا خاصے لوگ انگریزوں کے جو شاعر تھے ان کو اپنانے لگے ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے، اس کا اظہار وہ رو کر نہیں کرتے، درد اور کلخ کے ذریعے نہیں کرتے، بلکہ طنز کے ذریعے کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو اس طرح کے رویوں کو، مغربی اقوام کے رویوں کو اپنا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر وہ اشعار کے ذریعے وہ طنز کرتے ہیں، ہنستے ہیں۔ اکبر الہ آبادی میں کہا گیا کہ اس حالت کو دیکھ کر وہ ہنسا، حالی رویا اور اکبر الہ آبادی ہنسا۔ اس ہنسنے کے نتیجے میں جو باتیں، جو اشعار انہوں نے کہے اکبر الہ آبادی نے، ملاحظہ ہوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ہنسنے کے پیچھے بھی ایک درد تھا، لیکن جو انہوں نے طریقہ اپنایا وہ طنز کا تھا۔ کہا، گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی نہ رہ جائیں گے، گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی نہ رہ جائیں گے، کتابوں ہی میں دفن افسانہ جاہ و حشم ہوگا۔ ظاہر ہے اس میں اپنے ماضی کے جاہ و حشم کی طرف اشارہ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو صورتحال ہے بس وہ تذکرے ختم ہو جائیں گے، صرف کتابوں کے حد تک باقی رہیں گے۔ ایک اور شعر ہے، عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم ہوں گے۔ ایک اور شعر جس میں غزلیت بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کس طرح کا ایک طنز بھی ہے، ہنگامہ ہے کیوں برپا، ہنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑی سی جو پیلی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے۔ دیکھیے اس طرح کے اشعار سے اکبر الہ آبادی نے طنز کیا ہے، اور ان لوگوں پر طنز کیا ہے جو ان رویوں کو اپنا رہے تھے جو ان کا نہیں تھا، اغیار کا رویہ تھا۔ تیسرا جو شاعر ہے، پیام گو شاعر، وہ اقبال ہیں۔ اقبال نہ تو رویا اور نہ ہنسا، بلکہ اس نے اس صورتحال پر غور کیا کہ یہ پیدا کیوں ہوا ہے، یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے، کیوں ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنی روایتوں کو چھوڑا اور مغربی روایتوں کو اپنا رہے ہیں۔ اس نے اس پر تدبر کیا، اس نے اس پر غور و فکر کیا، اور کسی نتیجے پر پہنچا۔ اس کے بعد اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کس نتیجے پر اقبال پہنچا۔ ایک شعر میں کہا، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ایک اور شعر میں کہا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ ایک اور شعر میں کہا، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں۔ گویا یہ تین شعراء، ایک شاعر اپنی حالت پہ رویا، دکھ کا اظہار کیا، ملول ہوا، اور اپنی شاعری سے اپنے اشعار میں اس کا اظہار کیا۔ دوسرے نے جو لوگ اس تہذیب کو اپنا رہے تھے ان پر طنز کیا۔ اس میں دونوں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماضی پر بے حد اعتبار ہے، لیکن اظہار کا طریقہ مختلف رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے طنز کیا ہے ان لوگوں پر جو اپنی روایتوں کو چھوڑ کر دوسری روایتوں کو اپنانے لگے تھے۔ اقبال نے کا رویہ مختلف تھا، اسے وہ نہ تو رویا اور نہ ہی اس نے طنز کیا، بلکہ اس نے غور و فکر کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں اس کو چھوڑ رہے ہیں اپنی روایتوں کو، ایک انتہائی مضبوط خوبصورت روایت، اس کو چھوڑنے کیوں نہیں، کیا ہو گیا ہے، کیا کمی آ گئی ہے، اور جو قوم غالب ہے اس کی روایتوں میں کیا خوبی ہے، وہ قوت کیا ہے ان کے اندر کہ وہ لوگ اس کو اپنانے لگے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے ان کی جو شعری تخلیقات ہیں، اقبال سے ہم سب واقف ہیں۔ گویا یہ تین شعراء اس زمانے میں آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ ان تینوں نے ایک خاص قسم کا پیغام دیا ہے۔ تو تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی،
تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، یہ وہ شکایت ہے اقبال کی۔ لیکن اس میں پورا یقین ہے، اعتماد ہے کہ جو ماضی تھا اس کو عصر نو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کی گفتگو اسی پر، انشاءاللہ اس گفتگو کا دوسرا حصہ ہم پروگرام میں پیش کریں گے، اور کچھ دوسرے رویوں کو جو شعری رویے ہیں ان کی ہم پیمائش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا آپ کا حامی و ناصر ہو۔